إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہ دنیا جس میں ہم تمام کو پیدا کیا گیا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ انسان کی منزل یا تو جنت ہے یا تو اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، جنت میں داخل کرے۔ تو ہم کو اس دنیا میں اپنی منزل طے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ہماری اصل منزل مقصود جنت بن جائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں ہم تمام انسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کو سب کچھ سمجھ کر دنیا سنوارنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس دنیا سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، وہ اس دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ آج ہم میں کا ہر شخص اپنے ملک سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور، ہم میں سے بہت سارے اپنے بیوی بچوں سے دور یہاں پر آئے ہیں تاکہ اپنی دنیا کو بنائیں، جبکہ ہم یقین سے جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ آپ کی کمائی، آپ کا دولت جمع کرنا کس کے لیے ہے؟ ہم میں سے کتنے تو ایسے ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہم مال اکٹھا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں ہمارے کمائے ہوئے اس مال کا حقیقت میں کوئی فائدہ ہے؟
ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، انہی بیوی بچوں کے لیے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تم میں سے تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے ڈرو، ان سے بچو۔ یہاں پر دشمن سے مراد دنیاوی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ایسی بیجا محبت جو تمہاری آخرت سے غافل کر دے، تمہارے بچوں کے مستقبل کی ایسی فکر جو تمہارے دلوں سے حلال اور حرام کی تمیز کو مٹا دے۔ بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اگر سودی لون نہ لوں گا تو ایسی صورت میں بچہ برباد ہو جائے گا۔ یہی محبت ہے، بیجا محبت۔ مال کی ضرورت ہے، زیور تو ہے، بیچوں گا بیوی ناراض ہو جائے گی، بیجا محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے بیوی بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچے رہو۔ اور ہم یہ مال اگر اپنی آخرت کو تباہ کر کے ان کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ جن بچوں کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے اپنی آخرت کو تباہ کر کے جو ہمارے مستقبل کو سنوارا ہے، ان کے مرنے کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل یہی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے۔ دنیا کے رسم کے مطابق لے جا کر دفنائیں گے، تدفین کے بعد واپس آئیں گے، 2-3 دن تک سوگ منائیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، دنیا کی زندگی میں لگ جائیں گے۔ عید برات پر آپ کی یاد آئے گی تو دعا کے 2 کلمات ان کی زبان سے نکل جائیں گے۔ اگر انسان اپنی آخرت کو اپنے لیے برباد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی نادان کہتا ہے۔ بھلا جو شخص اپنی آخرت کو اپنے علاوہ کسی اور کے لیے برباد کرے تو اس سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً آدمی دنیا کمائے، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرے، ان کی تربیت کا خیال کرے، انہیں کھلائے، انہیں پلائے، لیکن حلال کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اگر بچوں کے سکون کے لیے، بیوی کے عیش و آرام کے لیے، اپنی خود کی پسند کی چیزوں کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ہٹنا پڑے تو آدمی ہرگز ہرگز ایسا سودا نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا اس کی دنیا تو بن سکتی ہے لیکن اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور یہی مطلب ہے اللہ کے فرمان کا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جو شخص اس دنیا میں اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف اپنے دل میں لے کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندے سے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر خوف محسوس کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے سامنے
کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچ کر جواب دینا ہے، یہ خوف اپنے دل میں پیدا کرے اور اپنے نفس کو اور اپنے جی کو کنٹرول میں رکھے، نفس کے خواہشات کے پیچھے نہ پڑے، اپنے نفس کی ہر بات کو نہ مانے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح اور فوقیت نہ دے، اور یہ جان کر زندگی گزار لے کہ دنیا ختم ہونے والی اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے فرائض کو انجام دے، اللہ کے فرائض کو انجام دے۔ اگر آپ کی فجر کی نماز دنیاوی مقصد کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے، آپ رات میں دیر سے سو رہے ہیں دنیا کے کسی بھی فائدے کے لیے، جس کی وجہ سے آپ کی فجر چلی جائے، ظہر چلی جائے، پانچوں وقت کی نمازوں میں سے کوئی نماز چلی جائے، تو آپ نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچا کر اپنی دنیا کو بنانے کی کوشش کی۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے فرائض کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب سے خوف محسوس کرتا ہے ایسے شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ذواتا افنان، وہ 2 جنتیں بہت ہی زیادہ ٹہنیوں والی جنتیں ہیں، یعنی جنتوں کے درختوں کی اللہ تبارک و تعالی صفت بیان فرما رہا ہے کہ وہ 2 جنتیں جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایسی جنتیں ہیں، ان میں گھنے باغات اور بہت ہی زیادہ ٹہنیوں والے باغات ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درختوں کا وصف اور اس کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی جو ٹہنیاں ہیں سونے کی بنی ہوئی ہیں، اس کے جو تنے ہیں سونے کے بنے ہوئے ہیں، جس کی صفت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ اے جنوں اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان 2 جنتوں کے اندر بہنے والے چشمے ہیں۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان جنتوں کے اندر ہر قسم کے میوے جوڑے جوڑے کے بنے ہوئے ہیں۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اللہ فرماتا ہے کہ اہل جنت جو جنت میں جائیں گے وہاں پر جنت کے اندر تختوں پر اور ایسے بستروں پر جن کے استر اور جن کے اوپر کے حصے خالص ریشم سے بنے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے درخت ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان جنتوں کے اندر نیچی نگاہیں کی ہوئی ایسی خوبصورت حوریں ہوں گی جن کی طرف کبھی کسی نہ انسان نے دیکھا ہے اور نہ جن نے دیکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ حوریں بالکل ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان یعنی مونگے اور اسی طریقے سے ہیرے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ میرے محترم بھائیو، قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتوں کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ جنت کی حوروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی ذکر کیا، کبھی ان کو موتی کی طرح کہا، کبھی چھپے ہوئے موتی کے مانند کہا، کبھی یاقوت کہا، کبھی مرجان کہا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حور عین جنت کی طرف دنیا کی طرف دیکھ لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ یقیناً یہ دعوت ہے اہل ایمان کے لیے
کہ جنت کی طرف آگے بڑھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنتی مردوں کے لیے حوروں کا تذکرہ فرمایا ہے تو کچھ مومن عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں کسی ایسی چیز کا انتظام کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ عورتوں کے لیے مردوں کے مانند جیسے حور عین کا تذکرہ کیا گیا ہے، عورتوں کے لیے کسی چیز کا خصوصیت سے تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اور اہل علم اس سلسلے میں اللہ کی یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ مرد اپنی مخطوبہ یا اپنی ہونے والی دلہن یا اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اسے سنتا ہے، بلکہ پوچھتا بھی ہے، جبکہ عورت اس طریقے کی چیز کو پوچھنے اور بیان کرنے کے بعد ہچکچاتی ہے اور شرم محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں اس چیز کو بیان نہیں کیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بھی کنوارے پن میں نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر ایک کے لیے جوڑے کا انتظام فرمائے گا۔ جو مرد دنیا سے چلے جائیں، شادی شدہ ہیں، اگر ان کی بیویاں جنت میں چلی جائیں گی تو ایسی صورت میں آدمی کو انہی بیویوں سے نکاح کرایا جائے گا، اس کے علاوہ پھر جو ہے جنت کی حوریں بھی عطا کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو عورتیں اس دنیا سے چلے جائیں، ایمان کی حالت میں جا کر جنت میں داخل ہو جائیں، اگر ان کے شوہر ایمان کی حالت میں مر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں ان مردوں سے ان عورتوں کے نکاح کرائے جائیں گے۔ لیکن جو عورتیں شادی سے پہلے انتقال کر جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جنت میں کوئی کنوارا یا کنواری نہیں ہوگی، ان عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں جوڑے کا انتظام فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایسی مومنہ عورت جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے جائے لیکن نعوذ باللہ اس کا شوہر کفر پہ مر جائے، جنت میں داخل نہ ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورتوں کے لیے بھی جنت میں جوڑے کا انتظام فرمائے گا، کیونکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی کنوارا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ لیکن اگر کسی عورت نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں تو ایسی صورت میں صحیح حدیث کے مطابق جسے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اس عورت کو اس کا آخری جو شوہر ہوگا وہ جنت میں عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال کے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم جنت میں میری بیوی بننا چاہو تو ایسی صورت میں میرے موت کے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس عورت کا انتقال ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اسے اس کا آخری شوہر جنت میں عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیویوں کو مومن مردوں پر حرام کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان مومنہ عورتوں کو امہات المؤمنین کو جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے جنت میں جس طریقے سے مردوں کے لیے حور عین کا انتظام فرمایا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑوں کا انتظام ضرور فرمایا ہے، اور یہ جوڑے ایسے ہوں گے جنہیں دیکھنے کے بعد عورتوں کے آنکھوں کو یقیناً ٹھنڈک مل جائے گی۔ اور دنیا کی جو صفتیں ہیں، یہ صفتیں
آخرت میں ختم کر دی جائیں گی۔ دنیا کے اندر آدمی کے دل میں حسد، بغض، جلن، کینہ، کپٹ جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، خوبصورتی عطا کی جائے گی۔ اسی لیے جب آدمی مرتا ہے یا عورت مرتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهَا کہ اے اللہ تو اسے اس کے جوڑے سے بہتر جوڑا عطا کرنا۔ تو اہل علم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ آدمی ایمان کی حالت میں مرے، عورت ایمان کی حالت میں مرے، دونوں جنت میں چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی انہی جوڑوں کو جنت میں رکھے گا۔ تو یہاں پر اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اسے اس سے بہتر جوڑا عطا کرنا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ بہتر جوڑا عطا کرنا اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جوڑے کو جب جنت میں داخل فرمائے تو بہتر سے بہتر حالت میں داخل فرمائے، ایسی حالت میں داخل فرمائے کہ وہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، جنت ایک ایسا مقام ہے جس میں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس کی خواہش میں ہوگا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ اور عورتوں کو خصوصیت سے چاہیے کہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو بتلایا ہے، اور عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی بشارت دی ہے۔ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھ لے، وصامت شہرها، اور اپنے رمضان کے پورے روزوں کو رکھ لے، وحصنت فرجها، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے، قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتِ، تو اس عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے داخل ہو جا۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھی ہے، اور اس عمل پر کہ عورت نماز کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 جنتوں کا تذکرہ کر کے، جن میں گھنے درخت، بے شمار لٹکتی ہوئی ٹہنیاں اور اونچے اونچے بستروں کا انتظام، حور عین کا انتظام ہے، اس کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی بندوں نے دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو انہوں نے اپنے نفس پر احسان کیا، اور اس احسان کا بدلہ جنت کے ذریعے انہیں دیا جائے گا۔ تو احسان کا بدلہ احسان سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 جنتوں کے علاوہ اور بھی 2 جنتیں ہیں، وہ 2 جنتیں جن کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ بخاری شریف میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنتان من فضہ آنیتہما وما فیہما، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ چاندی کا بنا ہوا ہے۔ اور یہ 2 جنتیں، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 جنتوں کے علاوہ اور 2 جنتیں ہیں جن کا تذکرہ کر رہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان فرماتے ہیں جنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما، 2 جنتیں خالص سونے کی ہیں، اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب سونے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْہَامَّتَانِ، وہ جنتیں بالکل گہری سبز اور سیاہ مائل ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کتنی باریک صفت بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے مدہامتان، وہ جنتیں اتنے گھنے اور اتنے زیادہ گھنے درخت والے ہیں کہ ان کی زیادہ سبزی کی وجہ سے، وہ زیادہ ہرے ہونے کی وجہ سے دیکھنے میں سیاہ اور کالے نظر آتے ہیں. کوئی چیز، کوئی بھی رنگ جب زیادہ گہرا ہو جاتا ہے تو وہ سیاہ اور کالا نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ دو جنتیں ہری ہیں اور اتنی زیادہ ہریالی ان میں ہے کہ ان کے ہرے پن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھنے والے کو ہلکے کالے نظر آتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ ان دو جنتوں کے اندر جوش سے بہنے والے اور جوش سے پھوٹنے والے چشمے ہیں جو بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دو جنتوں کے اندر میوے ہیں، کھجور ہیں اور اسی طریقے سے انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس میں بہت ہی زیادہ خیرات اور اچھی چیزیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں جو کہ خیموں کے اندر ٹکی ہوئی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہے اور نہ کسی انسان نے انہیں اس سے پہلے ہاتھ لگایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، سبز مسندوں پر، عمدہ فرشوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذو الجلال والإکرام، عزت والا، جلال والا اللہ تبارک و تعالی بڑا بابرکت ہے. یہ جنتیں، ان کی تفصیلات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے. ہم تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام انسانوں کو بلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑھو، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو. کس طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف، جنتوں کی طرف. ایسی جنتوں کی طرف جن کی کشادگی آسمان اور زمین سے زیادہ چوڑی ہے. اور یہ جنتیں، چار جنتیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان فرماتے ہیں جنتین من فضہ آنیتہما وما فیہما، دو جنتیں خالص چاندی کی، اس کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے. دو جنتیں خالص سونے کی، اس کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے. وما بینہما وبین ان ينظروا الى ربهم عز وجل الا رداء الكبریاء على وجهه في جنت عدن. اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کے دیدار اور ان کے بیچ میں صرف کبریائی کی چادر ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو اپنا دیدار کراتے رہے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے محترم بھائیو، جنت کس کے لیے ہے؟ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. مومنوں کے لیے کامیابی ہے. تو ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنوں سے مراد وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نمازوں کی جانچ کریں. ہماری نمازوں میں کتنا خشوع ہے،
ہماری نمازوں میں اللہ کی طرف کتنا خیال ہے؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا حقیقت میں ہمارے دلوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے رب، عرش عظیم کی رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات گزر رہے ہیں، ہم جس اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ ان تمام خیالات کو جانتا ہے؟ اور یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور ہمارے خیالات، ہمارا دل مسجد سے باہر رہتا ہے۔ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتے ہیں، ہاتھوں اور پیروں کی بے جا حرکتیں نہیں ہوتی، جسم بے جا حرکت نہیں کرتا، اسی طریقے سے دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو کہ لغو اور لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جس بات سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی بات میں پڑھتے نہیں ہیں۔ اور آج ہمارا زیادہ تر وقت بیکار میں گزرتا ہے۔ جس طریقے سے نماز کی حفاظت ضروری ہے، اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں وقت کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے دونوں آیتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ مومن اپنے نماز کی حفاظت کرتا ہے، اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، وقت کسی ایسی چیز میں نہیں گزارتا جس کا فائدہ نہیں۔ آپ کے گھنٹے گھنٹے میچ دیکھنے میں گزر جاتے ہیں، آپ نے دنیا کا کیا فائدہ کیا اور آخرت کا کیا فائدہ کیا؟ آپ کے گھنٹے گھنٹے بیکار کی گفتگو میں نکل جاتے ہیں، آپ نے دنیا اور آخرت کا کیا فائدہ کیا؟ میرے محترم بھائیو، یہ زندگی، یہ عمر، یہ وقت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ آپ کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے۔ جو وقت آپ گزار رہے ہیں، آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس وقت کو آپ فائدے میں گزاریں، بیکار میں نہ گزاریں۔ ایسا وقت جو دنیا یا آخرت کے فائدے سے خالی گزرتا ہے، یقیناً اگرچہ کہ گناہ میں نہ گزرے، ہو سکتا ہے اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہو، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے قدم قیامت کے دن جکڑ دیے جائیں گے، اس وقت تک وہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ عمر کو اس نے کس چیز میں گزارا تھا۔ اور نوجوانوں، جوانی کی عمر اور بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کس چیز میں گزاری، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں پہ کٹائی تھی۔ اس جوانی کو اگر کوئی شخص دنیا یا آخرت کے فائدے کے بغیر کسی لا یعنی اور کسی بیکار کی چیز میں گزارتا ہے تو یقیناً اللہ کے پاس اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ آدمی کو چاہیے کہ وقت کو غنیمت سمجھے۔ مومن کے پاس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ مومن کی ڈکشنری میں ٹائم پاس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ جنت بڑی قیمتی چیز ہے۔ دنیا کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزار کر بھی جنت کی قیمت کو جمایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لغو یعنی ایسی چیز جس سے دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے دور رہتے ہیں، کنارہ اختیار کر لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں۔ ہر شخص پوچھے میرے پاس مال کتنا ہے، کتنے سال سے میں نے زکات ادا نہیں کی ہے۔ اگر آپ نے ادا نہیں کی ہے تو آپ کو صرف جنت سے دور ہی نہیں رکھا جائے گا بلکہ جہنم میں آپ کو ڈالا جائے گا اور آپ کا مال گنجا سانپ بن کر آپ کو ڈستا رہے گا۔
والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ زناکاری صرف یہی ہے کہ کسی غیر عورت سے جا کر مباشرت کرے تو یقیناً اس کے عقل میں کمی ہے۔ زناکاری صرف کسی غیر عورت سے ملنا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کوئی گندی فلم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی زناکاری کا ایک دروازہ ہے۔ اگر آپ راستے میں چلتے ہوئے عورتوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، یہ بھی زناکاری کا ایک راستہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایسی عورت سے جس سے بات کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ آپ کی منگیتر ہے، جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کریں۔ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اپنی شہوت کو بھڑکا رہے ہیں، زناکاری کا راستہ ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ فرماتا ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ بدکاری، یہ بے حیائی جو پھیلی ہوئی ہے، نوجوانوں کو کس راستے پہ لے جا رہی ہے؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ایک عمر گزرنے تک نکاح نہیں کرتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ جب نکاح نہیں کرتے ہیں، اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی بستر پر تل ملاتے ہوئے اپنی خواہش کو پوری کر لیتا ہے، کوئی حمام میں ناجائز حرکتیں کرتا ہے۔ یہ سب کا سب شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے میں داخل ہے، اور یہ مومنوں کی صفت نہیں ہو سکتی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی ملک یمین جو لونڈیاں ہیں ان کے، کسی اور پر استعمال نہیں کرتے۔ مشت زنی کرے حرام ہے، غلط فلمیں دیکھ کر اپنی خواہش کو پورا کر لے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مومن کی صفت قرار نہیں دیا ہے۔ مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ کسی پر اپنی شرمگاہ کو استعمال نہیں کرتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اللہ فرماتا ہے جو اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کی مقرر کردہ حد کو توڑنے والے ہیں، اللہ کی طے کردہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنے امانتوں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت پر غور کریں، اس سورت کو اللہ نے سورۃ المؤمنون کہا ہے۔ آپ مومن ہیں، کبھی آپ نے سورۃ المؤمنون پڑھی ہے؟ کبھی آپ نے سورۃ المؤمنون کو سمجھا ہے کہ جو سورت مومنوں کے بارے میں بیان کر رہی ہے اس میں مومنوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ نے سورت کا آغاز کیا کہ مومن وہ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیابی کی صفتوں کو بیان کر کے آخر میں اللہ نے پھر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث بنیں گے جو جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ ایک عورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جنگ میں مارا گیا، اگر جنت میں چلا گیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں خوشی سے رہوں گی۔ اگر اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ اور بنا ہے
تو میں ایسے روؤں گی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کی طرف دیکھا، کہا او جنت واحدہ، اے پگلی کیا جنت ایک ہی ہے؟ فإنہا جنان، جنت ایک نہیں ہے، جنتیں بہت سی ہیں، اور تیرا بیٹا ان جنتوں میں سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُهُ الْفِرْدَوْسِ، جب تم اللہ سے جنت مانگنا تو جنت الفردوس مانگنا، کیونکہ جنت الفردوس سب سے اونچی اور درمیانی جنت ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ مومنوں کی صفتیں ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدے اور عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اسی طریقے سے پھر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے وارث بنیں گے، بلکہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ میرے محترم بھائیو، یہ کچھ مختصر سی صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، آگے بڑھو اللہ کی مغفرت کی طرف، ان جنتوں کی طرف جن کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والے متقی ہوں گے۔ کون متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی محسنوں سے محبت فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں یہ جنتیں جب کوئی برائی کرتے ہیں تو اس پر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 6 صفتیں مومنوں کی بیان فرمائی ہیں جو ان صفتوں سے الگ اور علیحدہ ہیں، جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جنہیں کر کے ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔